بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اسپارگو عمران سیریز ناول بائی مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ سیاہ رنگ کی کیڈلک کار خاصی تیز رفتاری سے سڑک پر آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر لورین تھی اور اس کے علاوہ کار میں اور کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ لورین کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ اس نے سرخ رنگ کا شوخ لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے گلے میں ایک لاکٹ موجود تھا جس پر اسرائیل کا مخصوص مقامی نشان کندہ تھا۔ اس وقت لورین کنگز کے اسپیشل گروپ کی میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے دارالحکومت میں واقع ایک کلب میں جا رہی تھی۔ اس کلب کا نام روزمیری کلب تھا۔ بظاہر یہ ایک عام سا کلب تھا، لیکن یہ کلب لاہامہ میں اسرائیلی ہیڈ کوارٹر کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ کلب کا مالک اسرائیل کا ایک خاص نمائندہ جیکال تھا، مگر تنظیم ویسے تو ایک ایکریمیا کی خفیہ سرکاری تنظیم تھی، لیکن اس تنظیم میں ایک خاص گروپ بنا ہوا تھا جسے اسپیشل گروپ کہا جاتا تھا۔ یہ گروپ صرف اسرائیل کے مفادات کے لیے کام کرتا تھا۔ لورین بھی اس گروپ کی ممبر تھی، جبکہ گروپ کا چیف کنگز کا چیف بذات خود تھا۔ گروپ میں 15 افراد شامل تھے اور ان سب کا تعلق کنگز سے ہی تھا، لیکن سب کٹر اور متعصب یہودی تھے۔ لورین نے عمران اور اس کے ساتھیوں کے پائن ووڈ کلب سے چلے جانے کے بعد فون پر چیف سے بات کی تھی، تو چیف نے اسے صرف اتنا کہا تھا کہ وہ اسرائیل کے اعلیٰ حکام سے رابطہ کر رہا ہے، وہ بھی پائن ووڈ کلب میں ہی رہے۔ اعلیٰ حکام سے مشورے کے بعد اسے مزید ہدایات دی جائیں گی۔ چنانچہ لورین کلب میں ہی رہی۔ اس کا ساتھی سائمن بھی وہاں آ گیا تھا، لیکن لورین نے سائمن سے معذرت کر لی تھی کیونکہ کنگز کے چیف کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ کوئی خاص اقدام کرنا چاہتا ہے جس کی منظوری وہ اسرائیل کے اعلیٰ حکام سے لینا چاہتا ہوتا، اور اس بات کا بھی لورین کو یقین تھا کہ یہ کارروائی لاحملہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے خلاف ہی ہوگی۔ اس لیے وہ اس اقدام کی شدت سے منتظر تھی، کیونکہ عمران نے جس طرح اسے اسپارگو میں شکست دی تھی اور پھر جس طرح اس نے سرِ عام پائن ووڈ کلب میں آ کر اسے معافی مانگنے پر مجبور کر دیا تھا، اسے اس کے اندر عمران کے خلاف شدید انتقامی جذبہ ابھر آیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ عمران کی بوٹیاں اپنے ہاتھوں سے اڑا دے، لیکن اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے چیف کی اجازت کے بغیر عمران کے خلاف کوئی کارروائی کی تو چیف اسے موت کی سزا بھی دے سکتا ہے۔ وہ اپنے چیف کی فدت کو جانتی تھی، وہ اپنے احکامات کی خلاف ورزی کسی صورت بھی برداشت کرنے کا عادی نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ انتہائی بے چینی سے چیف کی طرف سے کال کے منتظر تھی، اور پھر تقریباً 3 گھنٹوں کے شدید انتظار کے بعد چیف کی کال آ گئی، لیکن اس نے اسے صرف اتنا بتایا کہ اسپیشل گروپ کی ہنگامی میٹنگ کال کی گئی ہے، وہ اسپیشل ہیڈ کوارٹر پہنچ جائے۔ تو لورین کو قدرے مایوسی ضرور ہوئی، لیکن بہرحال اسے یقین تھا کہ اس میٹنگ میں ضرور عمران کے خلاف کارروائی کی اجازت اسے مل جائے گی۔ اس لیے اس وقت وہ کار ڈرائیو کرتی ہوئی روز میری کلب کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ روز میری کلب کے کمپاؤنڈ گیٹ میں اس نے کار موڑی اور پھر اسے ایک طرف بنی ہوئی وسیع و عریض پارکنگ میں لے گئی، جہاں اس قدر تعداد میں کاریں موجود تھیں کہ جیسے یہ پارکنگ کی بجائے نئی اور چمکتی دمکتی کاروں کا شو روم ہو۔ روز میری کلب انہی مخصوص خصوصیات کی بنا پر لاہامہ کے ہر طبقے میں یکساں مقبول تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں ہر وقت آنے والوں کا خاصا رش لگا رہتا تھا۔ لورین نے کار ایک سائڈ پر روکی اور پھر نیچے اتر کر اس نے کار لاک کی اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتی وہ کلب کے اندرونی طرف کو بڑھتی چلی گئی، لیکن کلب کے ہال میں جانے کی بجائے وہ سائڈ راہداری سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ راہداری کے اختتام پر اس نے اپنے پرس سے ایک چھوٹا سا سکہ نکالا جس پر مخصوص نشانات بنے ہوئے تھے، اور پھر یہ سکہ اس نے دیوار کے ایک طرف بنے ہوئے باریک سے رخنے میں ڈال دیا۔ سکہ اس رخنے میں غائب ہو گیا اور دوسرے لمحے دیوار درمیان سے سرر کی آواز کے ساتھ سائڈوں میں پھٹی اور لورین آگے بڑھ گئی۔ اس کے آگے بڑھتے ہی دیوار اس کے عقب میں برابر ہو گئی۔ اب وہ ایک تنگ سے کمرے میں موجود تھی۔ وہ کمرے میں موجود کرسیوں میں سے سرخ رنگ کی ایک کرسی پر جا کر اس طرح اطمینان سے بیٹھ گئی جیسے وہ یہاں آئی ہی اس کرسی پر بیٹھنے کے لیے ہو۔ چند لمحوں بعد ہلکی سی سیٹی کی آواز سنائی دی اور کمرے کی ایک سائڈ کی دیوار کھل گئی۔ دوسری طرف ایک طویل راہداری نظر آ رہی تھی جس کے اختتام پر ایک اور دروازہ تھا۔ لورین خاموشی سے اٹھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی راہداری میں آگے بڑھتی چلی گئی۔ جب وہ دروازے کے قریب پہنچی تو اس نے ایک بار پھر پرس میں سے ویسا ہی سکہ نکالا جیسا اس نے پہلے راہداری کے اختتام میں دیوار کے رخنے میں ڈالا تھا، اور پھر یہ سکہ اس نے دروازے میں بنے ہوئے مخصوص رخنے میں ڈال دیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ میکانیکی انداز میں خود بخود کھلتا چلا گیا اور لورین اندر داخل ہو گئی۔ یہ بھی ایک کمرہ تھا، لیکن کمرہ خالی پڑا ہوا تھا۔ کمرے میں ایک میز اور چند کرسیاں موجود تھیں۔
لورین کے اندر داخل ہوتے ہی اس کے حکم میں دروازہ بند ہو گیا اور لورین خاموشی سے آگے بڑھ کر میز کے کنارے پر موجود کرسی پر بیٹھ گئی۔ اسے وہاں بیٹھے ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ دروازہ ایک بار پھر کھلا اور اس بار ایک خوبصورت نوجوان اندر داخل ہوا تو لورین کے چہرے پر مسکراہٹ طاری ہو گئی۔ ہیلو لورین، کیسی ہو؟ گڈ جیری، تم سناؤ، لورین نے کہا۔ آل از اوکے، لیکن یہ ہنگامی میٹنگ کس سلسلے میں کال کی گئی ہے؟ جیری نے بھی ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، چیف کی کال آئی اور میں یہاں آ گئی، لورین نے جواب دیا اور جیری نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد کے بعد دیکھ 5 مرد اور 3 عورتیں اسی کمرے میں داخل ہوئیں اور پھر وہ سب ایک دوسرے کو ہیلو کہہ کر کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ اسپیشل روم میں آ جاؤ تم سب، اچانک کمرے میں چیف کی مخصوص آواز گونجی اور وہ سب جن کی تعداد لورین سمیت 10 تھی اٹھے اور کمرے کے ایک کونے میں نمودار ہونے والے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ جب وہ اس دروازے کو پار کر کے دوسرے کمرے میں پہنچے تو وہاں ایک کافی بڑی مستطیل میز پر 5 افراد پہلے سے موجود تھے، جن میں سے ایک کے چہرے پر نقاب اور وہ میز کی سائڈ پر اکیلا بیٹھا ہوا تھا، جبکہ باقی افراد سائڈوں میں موجود تھے، جن میں دائیں ہاتھ پر جیکال تھا، اس کا منہ بنا ہوا تھا، اس کے ساتھ 2 عورتیں اور دوسری طرف ایک بوڑھا آدمی موجود تھا۔ لورین اور اس کے ساتھ آنے والے باقی افراد خاموشی سے اس مستطیل میز کے گرد موجود خالی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ ہنگامی میٹنگ کیوں کال کی گئی ہے؟ نو چیف، میں مختصر طور پر تمہیں تفصیل بتا دیتا ہوں۔ حکومت ایکریمیا نے اسپارگو جزیرے میں دنیا کے انتہائی طاقتور اور خوفناک میزائل، جنہیں BX میزائل کہا جاتا ہے، کا ایک اڈہ اور ایک فیکٹری اور لیبارٹری بنائی ہوئی ہے۔ یہ فیکٹری اور لیبارٹری نئے BX میزائل تیار نہیں کرتی، بلکہ پہلے سے نصب BX میزائلوں کی دیکھ بھال اور ضروری مرمت کرتی ہیں۔ میزائلوں کے اڈے کو کوسکو اور اس لیبارٹری اور فیکٹری کو ہوکسم کہا جاتا ہے۔ اس اڈے میں نصب میزائلوں سے ایشیا کے کسی بھی ملک کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اسرائیل بڑے عرصے سے ایشیائی ملک پاکستان کے ایٹمی مراکز کو تباہ کرنے کی کوشش میں مصروف ہے، لیکن آج تک اسے کامیابی نہیں ہو سکی۔ اس لیے اسرائیل نے فیصلہ کیا کہ ان BX میزائلوں کے ذریعے پاکستان کے ایٹمی مراکز کو تباہ کر دیا جائے، لیکن حکومت ایکریمیا نے اپنے مخصوص مفادات کے تحت ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا، جس پر ایک دوسرا پلان بنایا گیا اور اس پلان پر عمل درآمد کے لیے کنگز کو حکم دیا گیا، کیونکہ کنگز درپردہ اسرائیل کی ہی تنظیم ہے۔ اس پلان کے تحت یہ طے ہوا کہ پاکستانی حکام میں یہ خطرہ پیدا کر دیا جائے کہ ایکریمیا کسی بھی وقت BX میزائل فائر کر کے پاکستان کے ایٹمی مراکز تباہ کر سکتا ہے۔ اس طرح پاکستانی ایجنٹ لامحالہ BX میزائلوں کے اڈے کو تباہ کرنے اسپارگو آ جائیں گے، اور اگر انہوں نے وہاں کوئی کام دکھا دیا تو پھر ایکریمیا جوابی کارروائی کے طور پر BX میزائل فائر کر کے ایٹمی مراکز تباہ کر دے گا۔ اس طرح اسرائیل کا پلان مکمل ہو جائے گا، اور ادھر یہ بات ایکریمیا کو بھی معلوم ہو چکی ہے اور اسرائیل کو بھی کہ پاکستان کا ایک سائنسدان جو BX میزائلوں کی اصل فیکٹری میں کام کرتا رہا ہے، BX میزائلوں کا فارمولہ چوری کر کے پاکستان لے گیا اور وہاں اس نے اس کا توڑ ایجاد کرنے پر ریسرچ شروع کر دی ہے۔ حکومت ایکریمیا نے اس توڑ کو واپس لینے کی کوشش کی، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور یہ فارمولہ پاکستان سیکرٹ سروس کی تحویل میں چلا گیا، اور ظاہر ہے 4-5 سالوں کے وقفے کے بعد وہ اس کا توڑ تیار کر لیں گے، اور پھر اسرائیل کا یہ منصوبہ کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکے گا۔ اس لیے یہ پلان بنایا گیا کہ پاکستانی ایجنٹوں کی تباہی کے بعد ایکریمیا پر دباؤ ڈال کر پاکستان کے ایٹمی مراکز تباہ کرا دیے جائیں۔ چنانچہ کنگز نے اس تنظیم پر عمل شروع کر دیا، لیکن پاکستان نے ایکریمیا سے گارنٹی لے کر اس مشن پر کام کرنے کا خیال ترک کر دیا، جس پر اسرائیلی حکام نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر پاکستانی ایجنٹ عمران کو وہاں گھیر کر لایا جائے اور اسے ہلاک کر دیا جائے۔ مختصر یہ کہ عمران اپنے ساتھیوں سمیت اسپارگو پہنچ گیا۔ لورین کو کنگز کی طرف سے یہ مشن سونپا گیا کہ عمران کو ہلاک کر دیا جائے، لیکن پھر یہ اطلاع ملی کہ لورین ناکام ہو گئی ہے اور عمران میزائلوں کے اڈے میں داخل ہو کر اسے چیک کر کے واپس چلا گیا ہے، جس پر اسرائیلی حکام کو بتا دیا گیا کہ یہ مشن کامیاب نہیں ہو سکا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ اس سلسلے میں کوئی اور پلان بنایا جاتا، عمران اچانک اپنے ساتھیوں سمیت یہاں لہامہ کے پائن ووڈ ہوٹل میں آیا اور لورین سے ملا۔ اس نے وہاں سے لورین کے سامنے مجھے فون پر کال کیا اور دھمکی دی کہ اگر کنگز نے آئندہ اسرائیلی مفادات کے تحت پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کی تو پھر کنگز کو اس کے ہیڈ کوارٹر سمیت تباہ کر دیا جائے گا۔ ویس رحمان نے یہ بھی بتایا کہ اس نے اسپارگو میں اپنا مشن مکمل کر لیا ہے اور اب ایکریمیا بھی چاہے تو BX میزائلوں کے ذریعے پاکستان کے ایٹمی مراکز تباہ نہیں کیے جا سکتے۔ پھر بھی میں نے فوری طور پر اسرائیلی حکام سے بات کی۔ انہوں نے وہاں میزائلوں کے اڈے میں اپنا ایک خاص آدمی فوری طور پر بھجوایا۔ اس آدمی رپورٹ دی ہے کہ عمران نے مین کمپیوٹر کی بنیادی کیز میں تبدیلی کر کے ایسی فیڈنگ کر دی ہے کہ اب BX میزائلوں کے ذریعے پاکستان کو ٹارگٹ بنایا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ کام خاص کمپیوٹر کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔
اس لیے اس نے ایسا کر دیا ہے۔ اب دو صورتیں ہیں کہ BX میزائلوں کو پہلے ناکارہ کیا جائے، پھر اس کمپیوٹر سسٹم کو ختم کیا جائے اور نئے سرے سے نیا سسٹم بنایا جائے اور اس کے بعد نئے BX میزائل وہاں نصب کیے جائیں، تب عمران کا کیا دھرا ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن ایکریمین حکام نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے، جس پر اسرائیلی حکام نے ایک فوری فیصلہ کیا ہے کہ عمران کو ہر صورت میں ختم کر دیا جائے، چاہے لاہا میں چاہے پاکستان میں یہ کام ہو۔ بہرحال اب یہ کام ہر صورت میں ہونا چاہیے تاکہ اسرائیل آئندہ کے نقصانات سے بچ سکے، اور یہ ڈیوٹی کنگز کو سونپی گئی ہے اور اسی سلسلے میں یہ میٹنگ کال کی گئی ہے۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت یہاں موجود ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے خلاف اس قدر تیز ایکشن لیا جائے کہ وہ سنبھلنے سے پہلے ہی موت کے گھاٹ اتر جائے۔ لیکن چیف، ایک آدمی کو ہلاک کرنا ایسا کون سا مشکل کام ہے جس کے لیے اسپیشل میٹنگ کال کی گئی ہے؟ تم اسے نہیں جانتے، بلکہ لورین کے علاوہ شاید اور کوئی بھی اس کی صلاحیتوں سے واقف نہیں ہے۔ اگر یہ کام اس قدر آسان ہوتا تو اب تک 1000 بار کیا جا چکا ہوتا، اس لیے ہمیں خاص منصوبہ بندی کرنی پڑے گی۔ چیف، کیا آپ ایک بار پھر مجھ پر بھروسہ کریں گے؟ اچانک خاموش بیٹھی ہوئی لورین نے کہا اور سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ کھل کر کہو، چیف نے سرد لہجے میں کہا۔ چیف، عمران اپنے ساتھیوں سمیت دارالحکومت میں موجود ہے، میں نے اس سے معذرت کر لی تھی، اس لیے اب اس کے ذہن میں یہ بات نہ ہوگی کہ میں اس کے خلاف کوئی اقدام کر سکتی ہوں، اس لیے اگر آپ اجازت دیں تو میں بڑی آسانی سے عمران کا خاتمہ کر سکتی ہوں۔ میں اس سے ملنے جاؤں گی اور پھر اس پر اچانک فائل کھول دوں گی۔ وہ بظاہر جتنا بھولا بھالا اور معصوم ہمیں نظر آتا ہے، در حقیقت وہ ایسا نہیں ہے، وہ تمہاری طرف سے پوری طرح ہوشیار ہوگا، اس لیے تم اس انداز میں کام کر کے اسے الٹا اسے کنگز کے خلاف کر دو گی اور پھر وہ واقعی کنگز کے لیے تباہی کا پیغام ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ اس کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کرنی پڑے گی۔ چیف، آپ اجازت دے دیں، میں یہ کام ذاتی حیثیت میں کروں گی اور آپ یقین کریں کہ وہ اس بار میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکے گا۔ چیف، لورین درست کہتی ہے، ویسے اگر آپ حکم دیں تو میں بھی اس کے ساتھ چلا جاؤں گا اور پھر لورین کے ساتھ ساتھ میں بھی اس پر فائل کھول دوں گا۔ آخر وہ انسان ہے، کوئی جادوگر تو نہیں ہے کہ اسے پہلے سے سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ تمہاری باتوں پر غور کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر تم ناکام رہے تو پھر آپ بے شک ہمیں سزا دے دیجیے گا۔ ہاں، لورین اور جیری نے کہا۔ اوکے، میں تم دونوں کو 24 گھنٹے دیتا ہوں، اگر تم ان 24 گھنٹوں میں اسے ہلاک کر سکتے ہو تو کر لو، ورنہ تمہیں واقعی ناکامی کی سزا مل کر رہے گی، اور اس کے ساتھ ہی میٹنگ برخاست کی جاتی ہے، چیف نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کرسیوں سے اٹھتے، اچانک وہ دروازہ ایک دھماکے سے کھلا جس سے صرف چیف اور ماسٹر جیکال اندر داخل ہو سکتے تھے، اور 4 لمبے تڑنگے ایکریمین اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں مشین پسٹل موجود تھے اور چہروں پر صفاقی کے تاثرات جیسے منجمد سے نظر آ رہے تھے، اور وہ سب حیرت سے آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھتے رہ گئے۔ ان کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور کس طرح اس خفیہ میٹنگ ہال میں داخل ہو گئے۔ تم نے پاکستان کے علی عمران کو ہلاک کرنے کی سازش کی ہے، اس لیے تمہاری سزا موت ہے، ایک آدمی نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی مشین پسٹلز کے دھماکوں اور انسانی چیخوں سے ہال گونج اٹھا۔